بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسائل رمضان کورس میں روزوں کے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے آڈیو میں آپ کو صدقہ فطر سے متعلق شرعی احکام ذکر کیے گئے تھے۔ اب انشاءاللہ ہمارا موضوع ہے کہ صدقہ فطر کی رقم کنہیں دینا چاہیے۔ اولاً تو یاد رکھیں کہ جنہیں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں انہیں آپ صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، تو بالکل اسی طرح کسی کافر کو آپ صدقہ فطر بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے اصول اور فروع کو بھی صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں۔ اصول کا مطلب کہ ہم جن سے ہیں، یعنی باپ ماں، دادا دادی، نانا نانی، تو انہیں آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے فروع کو، فروع یعنی ہم سے جو ہیں، یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، تو انہیں بھی آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی سید کو بھی آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کے ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی شرعی مسلمان فقیر کو آپ جا کر مالک بنا دیں۔ تو کسی مسلمان فقیر کو آپ مالک بنائیں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہوگا۔ اچھا، ضمناً اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ اگر خاندان میں کوئی مثلاً بھائی بہن یا چاچا یا کوئی صرف اصول اور فروع کو چھوڑ کے، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، انہیں چھوڑ کے دیگر افراد اگر کوئی خاندان میں ہیں اور وہ اگر فقیر ہے، محتاج ہیں، تو انہیں بھی آپ صدقہ فطر کی قیمت ادا بالکل کر سکتے ہیں۔ ضمناً اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سامنے والے بندے کو فطرہ کہہ کر دیں، بلکہ آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے، یعنی تحفہ کہہ کر بھی آپ اسے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قیمت ہی آپ ادا کریں، بلکہ آپ صدقہ فطر کی قیمت کے بدلے کوئی چیز جو استعمال میں آتی ہو اسے خرید کر بھی آپ اسے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صدقہ فطر کی قیمت سے آپ نے کتابیں خرید لی، اسی طرح کپڑا وغیرہ، آٹا وغیرہ، یہ خرید کر بھی اگر آپ کسی فقیر کو جا کر مالک بنا دیں گے تو بھی آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا صدقہ فطر کی قیمت کسی ایک فقیر کو دینا ضروری ہے یا بہتوں کو دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، آپ چاہے تو بہتوں کو بھی دے سکتے ہیں، یعنی کسی ایک شخص کے صدقہ فطر کی قیمت کو بھی آپ بہتوں کو دے سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں، یا چاہے تو کسی ایک ہی فقیر کو دے دیں، سبھی جائز ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک شخص کے صدقہ فطر کو آپ کسی ایک ہی فقیر کو دیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ چاہے تو آپ صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دیں، چاہے تو بہتوں میں تقسیم کر دیں، ہر صورت شرعاً بالکل جائز ہے۔ اس کے بعد آخر میں اس بات کو یاد رکھیے گا کہ کیا صدقہ فطر کی قیمت مسجد یا مدرسے میں دے سکتے ہیں یا نہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو دیکھیں، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ کسی مسلمان شرعی فقیر کو مالک بنا دیا جائے۔ تو اگر آپ صدقہ فطر کی قیمت براہ راست یعنی ڈائریکٹ مسجد یا مدرسے میں لگاتے ہیں تو یہاں پہ تو کوئی فقیر مالک بنا نہیں، تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے مسجد کے چندے والے باکس میں اگر صدقہ فطر کی رقم کو ڈال دیا اور وہ رقم مسجد میں ڈائریکٹ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پر کوئی فقیر مالک نہیں بنا۔ تو اس بات کو اچھے سے یاد رکھیے گا کہ صدقہ فطر کے ادائیگی کے لیے، اسی طرح زکوٰۃ کے ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ کسی شرعی مسلمان فقیر کو آپ مالک بنائیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، یعنی اگر آپ صدقہ فطر یا زکوٰۃ کی رقم کو مسجد میں ہی لگانا چاہتے ہیں یا مدرسے میں ہی لگانا چاہتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہیلہ شرعی کریں۔ ہیلہ شرعی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پہلے آپ کسی فقیر کو جا کر مالک بنا دیں، یعنی صدقہ فطر کی قیمت یا زکوٰۃ کی قیمت کا کسی فقیر کو جا کر آپ مالک بنا دیں۔ اب وہ مالک بن گیا، اب آپ کا فطرہ یا زکوٰۃ ادا ہو گیا۔ اب وہ فقیر اگر اپنے خوشی سے اب ڈائریکٹ براہ راست مسجد میں رقم کو لگاتا ہے یا مدرسے میں لگاتا ہے تو اب شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ آپ نے فقیر کو مالک بنا دیا، آپ کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اب وہ مالک ہے، اب وہ اپنے رقم کا جو چاہے کرے۔
تو اب وہ ڈائریکٹ جا کر مسجد میں لگاتا ہے، چاہے مدرسے میں لگائے، اب تو بالکل جائز ہے۔ لیکن ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ صدقہ فطر کی قیمت یا زکوٰۃ کی قیمت کو براہ راست ڈائریکٹ جا کر آپ مدرسے یا مسجد میں لگا دیں، تو پھر اس طرح صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پہلے کسی شرعی مسلمان فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔